ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، دوسری طرف ہمارے دل میں پیدا ہونے والی ایک خواہش ہو، ہم کس کی مانتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا اپنی خواہش کو مانتے ہیں؟ یعنی اطاعت اللہ کی کرنی چاہیے تھی، یہ اپنے نفس کی کر رہا ہے، تو پھر اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو خدا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے، قرآن سے، دین سے دور ہوئے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے عمل کو کتاب اور سنت پر پیش کرے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہوگا کہ جناب فلاں کھانے کی شے فلاں ہوٹل پہ صحیح ملتی ہے، فلاں شے فلاں جگہ سے صحیح ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ بس ایک پاؤں تو نے اپنے نفس پہ رکھنا ہے، دوسرا پاؤں تیرا جنت میں ہوگا۔ نہیں، اپنی خواہش کو قربان کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جو ہے تبھی سچا مانا جائے گا جب بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے تمام احوال میں۔ بچے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کو کھانا کھانے کی بھی دعا آتی ہے، دودھ پینے کی بھی دعا آتی ہے، گھر آنے جانے کی بھی دعا آتی ہے، بس اتنا۔ تو بھئی باقی جو دین آکر اس اسلام لائے ہیں وہ کب آئے گا؟ کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اس بندے کو جس نے اپنی خواہش کو ہی خدا بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس میں بہت بڑے اہم امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس میں ان لوگوں کے متعلق یہ بات واضح کی گئی ہے جن کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت، دین، قرآن، حبیب کریم علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ان کے نزدیک ان کی اپنی خواہشیں جو ہیں وہی سارا کچھ ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی کسی شے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو ہے بندے انسان کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے، اس کی شریعت سے، اس کے احکامات پر عمل سے روکنے والی جو شے ہے سب سے بڑی، وہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اپنی خواہش ہے، اپنا نفس ہے اس کا۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں نفس ما ہم کم طرز فرعون ہے، باتیں کہ ہمارا جو نفس ہے نا یہ کوئی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون بھی یہی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے اس کو پوجا جائے، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کی جائے، اور اس نے باقاعدہ اتنے 100 سال تک لوگوں کو اپنے دروازے پر جھکائے رکھا، اپنا ہی منوایا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوگوں کو نہیں جانے دیتا تھا۔ یہاں تک کہ جو بھی جس نے بھی اس کی اس مرضی کی خلاف ورزی کی ہے نا یہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ پھر فرعون اس کا قہر جو ہے نا وہ غضب بن کے ٹوٹا ہے ان پر۔ وہ جو جادوگر لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب عظمت اور شان بصورت معجزہ دیکھی تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فرعون جو ہے اس نے کہا والا اسلی بنکم جذوع النخل، اس نے کہا میں تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا، تم نے میری اجازت کے بغیر کلمہ پڑھا تو پڑھا کیسے؟ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، ایسے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری طرف جو ہے فرعون کی اپنی خواہشات ہیں، اپنی شیطان فرعون جو ہے اس کا اپنا نفس ہے، اس کو اپنے نفس کی مخالفت برداشت نہیں ہو رہی فرعون کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، یعنی ان کی قوم کو تکلیف دیتا ہے رات دن، ان کو اذیتیں پہنچاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں کو پکڑ کے کس طرح وہ جناب اذیتیں دیتا ہے کہ ان کو جناب سولی پہ لٹکا دیتا ہے۔ یہ انسان کی جو اپنی خواہش ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا،
ہوا جو ہے نا یہ خواہش ہے بندے کی. علماء فرماتے ہیں کہ خواہشات کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جس طرح ہوا جو ہے، ہوا یہ ایک چیز کو اڑا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، اسی طرح یہ بندے کی جو خواہشات ہیں یہ بھی بندے کو اڑا کر کے جنت کے راستے پہ جاتے ہوئے بندے کو اڑا کے جہنم کے اندر گرا دیتی ہے. یہ وہ شے ہے. اسی لیے سب سے بڑا اجر جو ہے عند اللہ اپنے نفس کی مخالفت ہے، اپنی خواہشات کی مخالفت ہے. ایک بزرگ تھے بہت بڑے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت کتنے مسافت پر ہے، جنت کتنی دور ہے؟ انہوں نے فرمایا جنت تو اتنی دور نہیں ہے. والد گزار ہوا کہ جنت کتنی قریب ہے یہ بھی بتا دیں اگر دور نہیں ہے تو. فرمایا کہ سے بس ایک پاؤں تم نے اپنے نفس پہ رکھنا ہے، دوسرا پاؤں تیرا جنت میں ہوگا. نہیں، اپنی خواہش کو قربان کر دو. اپنی خواہش جو ہے اگر تم نے وہ نہ چھوڑی نا. آج دیکھیں ہماری نمازیں ترک ہوتی ہیں کس وجہ سے؟ اپنی خواہش کی وجہ سے. جی فلم لگی ہوئی ہے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے وہیں پہ، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے. جی مہمان آ گئے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے بیٹھے رہیں گے، نماز قضا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے احکامات قضا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم سے چھوٹ رہے ہیں. بتائیں پھر کیا بنے گا ہمارا یار؟ اس امت سے تو مزید آگے کام کی جو ہے نا وہ مقصود تھا ان سے. یہ تو میدان جہاد میں کھڑے ہوتے، یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں کھڑے ہوتے بیچارے. وَأَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ جو ہے اصل میں یہاں پہ خواہش کو خدا کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس بندے کو جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے؟ تو پیارے بھائیو یہاں خواہش کو خدا اس لیے کہا گیا کہ مطاع جس کی اطاعت کی جائے حقیقتاً وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے بس. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ترک کر کے بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی مرضی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی منمانیاں کرتا پھرتا ہے. تو بتائیں یعنی اطاعت اللہ کی کرنی چاہیے تھی، یہ اپنے نفس کی کر رہا ہے. تو پھر اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو خدا بنا لیا ہے جس کی اطاعت کرتا پھرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ انتہائی جو ہے نا آج جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے، قرآن سے، دین سے دور ہوئے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. یہ چند ایک میں باتیں بزرگوں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. حضرت امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقال بعض السلف، کہتے ہیں بزرگان دین فرمایا کرتے تھے من عرف اللہ احبہ، جس بندے کو اللہ کی معرفت آ جائے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے. جس کو اللہ کی معرفت آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ومن احبہ اطاعہ، اور جس بندے کو اللہ کے ساتھ محبت ہو جائے وہ پھر بات بھی اللہ کی مانتا ہے، وہ اطاعت بھی اللہ کی کرتا ہے، وہ پھر اپنے نفس کی نہیں مانتا. ہاں نفس جو مرضی کہتا رہے وہ اس کی سنتا ہی نہیں ہے. آج بتائیں نا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، دوسری طرف ہمارے دل میں پیدا ہونے والی ایک خواہش ہو، ہم کس کی مانتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا اپنی خواہش کو مانتے ہیں؟ اپنی خواہش کو مانتے ہیں. اپنی خواہش کو ہم نے امام کہہ رکھا ہے، امام بنا رکھے ہم نے، بلکہ یہ کہہ رکھے کہ پیچھے اس امام کے بس چھٹی، اللہ کی کوئی نہیں ماننی ہم. نعوذ باللہ من ذالک. بزرگوں نے تو سیدھا سیدھا کہا ومن احبہ اطاعہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ سچا ایک ہی صورت میں ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. ہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اس کا دعویٰ سچا ہے، وگرنہ اس کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. پھر فرماتے ہیں فإن المحبة تقتضي الطاعة، کیونکہ محبت جو ہے یہ اطاعت کا تقاضا کرتی ہے. آپ بھی بچہ اگر والدین کے ساتھ محبت کا برتاؤ، محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، تو اگر وہ کوئی کام کہیں یہ مانے نا تو بتائیں انہوں نے کیا کہنا ہے؟ تیرے تو دعوے سارے جھوٹے ہیں، تو کہتا ہے کہ تجھے ہم سے محبت ہے لیکن بات تو مانتا نہیں. یعنی محبت جو ہے وہ تو بات ماننے پہ مجبور کرتی ہے بندے کو. لیکن یہاں محبت کے دعوے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے حبیب کے ساتھ، لیکن بات ایک ہی نہیں ماننی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ فرماتے ہیں آگے دیکھیں جی وقال بعض العارفین الموافقۃ فی جمیع الاحوال، کہتے ہیں بلکہ تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ موافقت جو ہے یہ ہے حقیقت کے اندر اطاعت، یہ ہے حقیقت کے اندر محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جو ہے
تبھی سچا مانا جائے گا جب بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے تمام احوال میں. یہ نہیں کہ کچھ باتوں میں مان لیا کچھ باتوں میں انکار کر دیا، یہ اطاعت نہیں کہلائے گی. اور نہ ہی اس اطاعت سے کہ جزوی اطاعت ہو گئی نا، حالانکہ یہاں تو اطاعت کھلنی چاہیے. یہاں کو بندہ دکان پہ کسی بندے کو رکھتا ہے کام کے لیے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی بات مانی جائے میری. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے یار اس بندے کو اتنی چینی تول کے دے دے، وہ کہے اتنی چینی میں نہیں تول کے دیتا. تو بتائیں دوسرے دن وہ دکان پہ آنے دے گا؟ اس کو کبھی بھی آنے دے گا. دکان والا، دفتر والا، فیکٹری والا، ہر ایک بندہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ کلی طور پر کی جائے. جو بھی جس کام کے لیے اسے رکھا گیا ہے تمام کام وہ کرے. لیکن یہاں کیا ہے، ہم دعوے محبت کا کرتے ہیں اور اطاعت جو ہے وہ جزوی کرتے ہیں. آج کل جو ہے نا لوگوں کو، ہمارے لوگ جو ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ان کو دین جو ہے نا صرف چند چیزوں کا نام رہ گیا دین. بس انہی کو دین سمجھتے ہیں. جی کسی کو سلام کر لینا، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لینا، بچوں کے لیے بھی صرف اتنا ہی دین سمجھتے ہیں. بچے پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو کھانا کھانے کی بھی دعا آتی ہے، دودھ پینے کی بھی دعا آتی ہے، گھر آنے جانے کی بھی دعا آتی ہے، بس اتنا. تو بھئی باقی جو دین آقا علیہ السلام لائے ہیں وہ کب آئے گا؟ جی وہ تو نہ ابا نے سیکھا ہے نہ بیٹے نے سیکھا ہے، صرف چند دعاؤں پہ خوش ہو رہے ہیں ہم تو بھائی. تو اس لیے فرمایا کہ تمام احوال میں یعنی جو جس کام میں بندہ مشغول ہے اس کو چاہیے کہ اس کے متعلق جتنے بھی احکامات شرع ہیں ان سب کو سیکھے، سیکھنے کے بعد ان پر عمل بھی کرے اور لوگوں کو بھی سکھائے. اگلی بات انہوں نے انتہا کر دی، کہتے ہیں کہ سبحان شدا ولو قلت لی مت سمع و طاعہ. تو کہتے ہیں کہ اگر مجھے میرا مالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دے کہ تو مر جا تو کہتے ہیں میں پھر موت کو بھی اہلا و سہلا مرحبا کہوں گا، کیونکہ میرے مالک نے کہا ہے. اب دیکھیں کیسے اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کا اس شاعر نے کہا ہے. وہ اس طرح کے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندگی جیوں، لمبا عرصہ تک رہوں دنیا میں. یہ بوڑھا بھی ہو جائے، بندہ بیمار بھی ہو جائے، تب بھی اس کے بچے بھی، اس کے گھر والے، رشتہ دار، تعلق والے، احباب سارے کے سارے اس کے لیے شفا یابی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بیماری کے دور ہونے کی دعا کرتے ہیں، ظاہری بات ہے سارے. لیکن انہوں نے کہا زندگی جینا چاہتا ہے، نفس مرنا نہیں چاہتا، خواہش جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میں لمبا عرصہ تک دنیا میں رہوں. میں نے کہا لیکن جب مجھے میرا مالک کہہ دے کہ تم مر جا تو کہتے ہیں میں ایک منٹ بھی دیر نہ لگاؤں، فوراً سے پہلے میں اسرائیل علیہ السلام کو بھی اہلا و سہلا مرحبا کہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جو بندہ موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو باقی احکامات کو قبول کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات قبول کرنے اور ان پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس بندے کا ذہن یہ بن چکا ہو کہ میں اپنی جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے سکتا ہوں، پھر باقی احکامات اس کے لیے قبول کرنے، ماننے کوئی جناب اس کے لیے بھاری نہیں ہوتے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام شرف الدین یحییٰ منیری، امام شرف الدین امام یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، امام محی الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الشخص یجب علیہ ان یعرض عملہ علی الکتاب والسنہ. فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے عمل کو کتاب اور سنت پر پیش کرے. اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حضور کی حدیث، حضور کی سنت، ان کو سامنے رکھے اور اپنے عمل کو دیکھے. کیا میرا عمل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے، قرآن اور حدیث سے میل کھاتا ہے، قرآن اور حدیث سے جوڑ کھاتا ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ جوڑ کھاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، چلائے، اس میں استقامت کی دعا کرے. کہتے ہیں کہ اگر معاملہ ایسا ہو وَيُخَالِفُ ہوا ہو اور ساتھ ساتھ بندہ جو ہے اپنے عمل کو قرآن حدیث پر پیش کرے اور اپنی خواہش کی مخالفت کرے، اپنی خواہشات کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعُ مَا جَاءَ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی اتباع کرے جو آقا علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام جو شریعت مبارکہ لے کر کے آئے ہیں اس کی پیروی کرے. تو فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یقین کر لے کہ اس بندے نے جو دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا، وہ اس دعویٰ کے اندر وہ سچا ہے بندہ. تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ قرآن پر اور سنت پر پیش کیا جائے، قرآن اور سنت سے دیکھا جائے کہ اس کا عمل قرآن اور سنت سے میل کھاتا ہے. اگر کھاتا ہے اور ساتھ تیسری شے، پھر دوسری شے یہ دیکھی جائے گی وَيُخَالِفُ هَوَاهُ، اپنی خواہش کی مخالفت کرتا ہے. جو کچھ اس کی خواہش میں آتا ہے آیا کہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے.
اور تیسری بات جو ہے کہتے ہیں وَيَتَّبِعُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت لے کر کے آئے ہیں تو اس کی پیروی کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تین چیزیں جس بندے میں پائی جائیں وہ بندہ یقین کر لے کہ وہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا، اس کا وہ دعویٰ سچا ہے، اس کا دعویٰ بھی سچا ہے، اور اس کا دعویٰ عند اللہ قبول بھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی محبت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یوں ہی ہو جائے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ تھے ہمارے بہت بڑے، وہ ان سے پوچھا گیا جی سنائیں کیا حال ہے آپ کا، کیا حوال ہیں؟ انہوں نے کہا جی باتیں چلتی رہیں، بالآخر وہ کہنے لگے کہ یار نفس کی مخالفت کیسے کی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی نفس کی مخالفت ایسی کی جاتی ہے کہ آج مجھے 3 سال ہو گئے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں حلوہ کھاؤں، بزرگ تھے پرانے، حلوہ کھاؤں میں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ اچھا پھر تو روزانہ رات کو پوری رات جاگ کے عبادت کر، میں تجھے حلوہ کھلاؤں گا۔ کہتے ہیں آج 3 سال ہو گئے، روزانہ اپنے نفس کو مجبور کر کے میں کھڑا کرتا ہوں صرف اس بات پر کہ جب تک میں چاہوں گا پوری رات کھڑا ہو کے تو عبادت کرے گا، پھر تجھے میٹھا حلوہ کھلاؤں گا۔ بتائیں ہمارے بزرگوں نے اپنے نفس پر اس طرح قابو پایا ہے، نفس کی مخالفت یوں کی ہے کہ اپنے نفس، جیسے بچے کو نہیں کہا جاتا کہ بچہ کوئی چیز مانگے تو باپ کہتے ہیں کہ اب یہ والا کام کرو نا، آپ اتنی نمازیں پڑھو، یہ عادی بن جاؤ تو پھر میں تجھے لے کے دوں گا، آپ فلاں کام کرو تو پھر میں تجھے دلاؤں گا۔ لیکن وہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتے تھے، اپنی خواہشات کے ساتھ یہی معاملہ کرتے تھے کہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے نفس کو کہا کہ اتنا عرصہ تک تو کھڑے ہو کر ساری رات جاگ کے عبادت کر، مالک کو راضی کر لے، پھر میں تجھے کھلاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ آج 3 سال ہو گئے روزانہ رات کو کھڑے ہو کے پوری رات مسجد میں جاتا ہوں، عشاء پڑھ کے فجر پڑھ کے واپس آتا ہوں، پوری رات کھڑے رہتا ہوں، نماز پڑھتا رہتا ہوں، قرآن پڑھتا رہتا ہوں نماز میں، ابھی تک میں نے وہ نفس کو وہ شے نہیں کھلائی جس کا اس نے مطالبہ کیا تھا۔ بتائیں ہم تو یار ایک لمحہ بھی نہیں چوکتے ہے یا نہیں؟ کتنا سفر کر کے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہوگا کہ جناب فلاں کھانے کی شے فلاں ہوٹل پہ صحیح ملتی ہے، فلاں شے فلاں جگہ سے صحیح ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کن چیزوں سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ رضا وہ کن امور سے حاصل ہوتی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ کاش کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے والے جو اعمال ہیں وہ سیکھنے کے بعد ہی ظاہری بات عمل ہوگا نا۔ جب تک سیکھیں گے نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ پہلے سیکھنا ہوتا ہے بعد میں عمل ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم یہ سیکھ جائیں، سیکھنے کے بعد پھر ان پر عمل شروع کر دیں تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق